بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اقبال اکادمی پاکستان کے زیر اہتمام سیدنا امام حسین اور پیغام حریت کے عنوان کے تحت آج کی اس نشست میں آپ تمام کو خوش آمدید۔ عزیزان گرامی قدر، انسانی تاریخ جتنی پرانی ہے، حریت کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے۔ ہر زمانے میں کچھ بیدار بخت لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں، کچھ ایسے زرخیز ذہن ہوا کرتے ہیں جو اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، معاشرے کے اندر ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھایا کرتے ہیں، اپنے زمانے کے انسانوں کو غلامی کی طرف لے جانے والی ایک قوت کے خلاف مزاحمت کا کردار ادا کرتے ہیں۔ وقتی طور پہ ان کو بعض اوقات فتح میسر آتی ہے اور بعض دفعہ وہ شکست سے دوچار ہوتے ہوئے پسپائی اختیار کرتے ہیں، لیکن تاریخ ہمیشہ ان کو ان کے اس کردار کے حوالے سے اپنے اندر زندہ رکھتی ہے۔ انسانی تاریخ کے اندر کوئی عہد ہمیں ایسا نظر نہیں آتا جس کے اندر اللہ والوں نے، خواہ وہ انبیاء و مرسلین ہوں، اللہ کے حق پرست بندے ہوں یا اللہ کے محبوب بندوں کے پسندیدہ بندے ہوں، ان کی قربانیاں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ وہ اللہ کے دین کی پرچار کی شکل میں اس کو انسانیت کے اندر اس کے نفاذ کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، اعلیٰ انسانی اقدار کی حفاظت کے حوالے سے قربانیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ ہمیں کوئی اپنا وطن چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے، کسی مقام پر کوئی اپنی اولاد کو قربان کرتے ہوئے نظر آتا ہے، کوئی اپنے دوستوں کو کھو کر، وہ جو بہترین دوست زندگی کا سرمایہ ہوتے ہیں، اس اعلاء کلمت الحق کی وجہ سے، حق کا ساتھ دینے کے لیے، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانے کی وجہ سے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بہترین دوست اس کے دشمنوں کی صفوں میں جا کھڑے ہوتے ہیں، اور کہیں کسی شخص کو اپنی جان قربان کرتے ہوئے تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں یہ ساری قربانیاں بہت لازوال اور بے مثال ہیں، لیکن کربلا انسانی تاریخ کا ایک ایسا استعارہ ہے، ایک ایسا واقعہ اور ایک ایسا حوالہ ہے جس کے اندر اس سے پہلے کی انسانی تاریخ کی ساری قربانیاں ہمیں ایک جگہ پہ نظر آتی ہیں، اور شاید یہ انسانی تاریخ کا اکلوتا واقعہ ہے جہاں پہ کوئی شخص اللہ کی مخلوق کے لیے ظلم کے خلاف اپنے آپ کو ایک دیوار کی صورت کھڑا کر لیتا ہے، اور اس سچائی کے ساتھ کھڑا ہونے کی قیمت وطن چھوڑنے کی صورت میں بھی ادا کرتا ہے، اپنی اولادوں کو قربان کرنے کی صورت میں بھی ادا کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنا آپ، اپنی جان جو ہے وہ بھی پیش کر دیتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں اقبال جیسی عظیم الشان شخصیت یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ جی ہاں، یہ وہ قربانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی تھی، جس کے تسلسل کی تکمیل جو ہے اس کا نام حضرت امام حسین اور کربلا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو ان کی پیدائش کے پہلے لمحے سے اپنی توجہات میں لے لیتے ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، امام قرطبی کا حوالہ ذہن میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں جتنے انبیاء و مرسلین اپنی اقوام کے ساتھ رسول رحمت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بشارت دیا کرتے تو آپ کا اسم گرامی لیتے ہوئے ساتھ اضافی برکت کے لیے، حصول برکت کے لیے یہ کہا کرتے، اپنے اظہار تعظیم کے لیے کہا کرتے فدا کا امی و ابی، کہ ہم ایک ایسے رسول کی شان تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں جس پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سارے اصحاب رسول حضور کی موجودگی میں یا حضور کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب حضور کا ذکر کرتے، حضور کے اسم گرامی کے ساتھ اپنی عقیدتوں کو جمع کرتے ہوئے تمام تر وفور قلبی کے ساتھ فدا کا امی و ابی کہتے کہ ہم ایک ایسی ہستی کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جن پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے پھر ایک دن ایسا آتا ہے جس دن حضرت فضل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پیغام دیتی ہیں کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے اندر دوسرے بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، لیکن وہ بچہ ظاہری طور پہ مکمل صحت مند ہے، صحت مند ہونے کے باوجود آنکھیں نہیں کھولتا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کاشان رحمت کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس نومولود بچے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں، اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ چشم تصور کے اندر آئندہ آنے والے کربلا کے وہ مناظر جو ہیں وہ گھومنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا اس بچے کی زندگی میں موجود وہ جو لافانی عزتیں ہیں جو قربانی کے عوض اللہ رب العزت نے اس کا مقدر کر دی ہیں، ان پر توجہ جاتی ہے، اور میرے کریم آقا چشمان مقدس سے آنسوں کی روانی کے
ساتھ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں، مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا بنیا فدا کا امی و ابی، اے میری بیٹی میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں۔ ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ محبت تو بے مثل اور بے مثال ہے ہی ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کی محبت اور پھر آپ کی قربانی جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی نے اس ساری قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیدائش پر اس کی والدہ کو یہ بشارت دیتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ یہ حضرت، اور میں اقبال کی زبان میں اگر آپ سے عرض کروں تو اقبال مجھے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی جس طرح تربیت کی، جس طرح کا انسان بنانے کی، انسان سازی کی جو کوشش کی ہے، اس کا سب سے مکمل اور بہترین نمونہ جو ہے وہ حضرت امام حسین کی شخصیت ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کا انسان بنانا چاہتے تھے، جس طرح کے انسان کے اخلاق اور اوصاف اور نظریات کی تربیت کرنا چاہتے تھے، اس اسوہ کامل جس کی تیاری اور تربیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اس اسوہ کامل کا نام حسین ابن علی ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر اصحاب رسول ہوں یا کسی بھی عہد کا کوئی غیرت مند باشعور حمیت سے بھرپور شخصیت ہو، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر مدح سرائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ ہستیاں اور ان کی مدح سرائی کیوں نہ کی جائے جن کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین اور حسن جنت کے اندر میرے دو پھول ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب جب ان کو ملا کرتے، انہیں اپنے جسم عطر کے ساتھ لپیٹ لیتے اور لپیٹنے کے بعد آپ کے جسم مبارک کو سونگھتے اور فرماتے، مسکراتے ہوئے کہتے کہ مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ یہ نوجوانوں کے جنت کے اندر موجود جو نوجوان ہیں ان کے سردار ہیں۔ آپ تصور کیجئے جنہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں دھلی ہوئی زبان کے ساتھ یہ بشارتیں مل چکی تھیں، انہیں اپنے آپ کو اس اتنی بڑی عظیم الشان کشٹ اور قربانی میں، مصیبت اور معصیت میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ یقیناً ان کا مقصود کسی درجے پہ بھی اقتدار کا حصول نہیں تھا، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے نانا کا لایا ہوا دین جو خالصتاً اعلیٰ انسانی اوصاف کو بیدار کرنے کا دین ہے، تکریم آدم کا دین ہے، انسانوں کو انسانوں کے دلوں میں جگہ بنانے کا سلیقہ سکھانے کا دین ہے، جہاں پر انسانوں کی رنگ نسل کے امتیاز سے ہٹ کے ان کی ظاہری خوبیوں اور خاصیتوں سے قطع نظر خالصتاً تقوی کی بنیاد پر ان کی انسانوں کے ساتھ معاملات کی بنیاد پر تکریم کی جاتی ہے، وہ اس دین کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ ان کے نبی کی ان کے رسول، ان کے نانا کے لائے ہوئے دین کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ ہونے جا رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حسین جو راتوں کو کثرت سے عبادت کرنے والے ہیں اور دن کو سخاوت کرنے والے ہیں، جن کا تعارف اور حوالہ ہی یہ ہے کہ حسان بن ثابت اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ حسین وہ ہے کہ جو راتوں کو تلاوت کرنے والا ہے اور دن کو سخاوت کرنے والا ہے۔ وہ تو اپنے اللہ کے ساتھ، اللہ کے راستے پر بہت خوش دلی کے ساتھ اللہ کا قرب اختیار کرتے جا رہے تھے۔ ہر آن ان کے اور ان کے رب کے درمیان قربتیں بڑھ رہی تھیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ دین جس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی طائف کے اندر پتھر کھائے، کبھی بدر و حنین کا سامنا کیا، کبھی کسی مقام پر اپنوں کی جدائی اس درجہ دشمنی میں تبدیل ہو گئی کہ رات کے آخری پہر میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اصل وطن چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ یہ ساری مشقتیں جس دین کے نفاذ کے لیے تھیں، حضرت امام حسین نے دیکھا کہ اب وہ زمانہ آ چکا ہے کہ کچھ لوگ دنیاوی لالچ اور اقتدار کے نشے میں اس درجہ بے باک ہو گئے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے جو شاعری دین ہیں ان کی بے حرمتی کرنا شروع کر دی ہے، اعلانیہ طور پر اللہ رب العزت کے فرامین کے خلاف اپنے آپ کو کھڑا کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر اس وقت جب ایسا معاملہ آ جائے تو پھر خانقاہوں سے، عبادت گاہوں سے اپنے آپ کو، حجرہ نشینی سے اپنے آپ کو جدا کرتے ہوئے میدان عمل میں آنا پڑتا ہے۔ اسی منظرنامے کو اقبال اپنے چشم تصور سے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فکر خان کا ہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ اقبال کہتے ہیں ہر زمانے کے اندر اللہ والوں کو جب یہ دیکھیں کہ ان کے زمانہ جو ہے، ان کا معاشرہ جو ہے وہ ظلم اور استبداد کا شکار ہو چکا ہے، اور ظلم
ایک فخر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہو اور مظلوم کو ایک مجرم کے طور پر پیش کیا جا رہا ہو، ایسے زمانے میں پھر اللہ والوں کا مقام، ان کا جائے سکونت حجرہ نشینی نہیں ہوا کرتی، حجرے نہیں ہوا کرتے، بلکہ میدان عمل ہوا کرتا ہے۔ انہیں حضرت امام حسین کے کردار سے سیکھنا چاہیے۔ حضرت امام حسین سے بڑھ کر عبادات کو پسندیدہ سمجھنے والا، مرغوب سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں جب شاعر اللہ کی توہین ہونا شروع ہوئی تو وہ کس طرح ایک لمحے میں فیصلہ کرتے ہوئے مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ مکے کے اندر بھی ان کے خون کے پیاس سے اس پاکیزہ اور مقدس سرزمین کو، جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے مقام امن قرار دیا ہے، جائے امن کہا ہے، اس کو ان کے خون سے رنگین کر کے مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد ڈالنا چاہتے ہیں، تو آپ وہاں سے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں اور پھر وہاں سے عراق کی طرف سفر کرتے ہیں، اور پھر تاریخ ہمیں آپ کا کربلا میں قیام کا منظر دکھاتی ہے، جس کے اندر آپ اپنے نہتے اولاد کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ کا ایک تاریخ ساز فکرہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے درمیان کے لیے ایک رہنمائی کا سرچشمہ اور ایک مینارہ نور کے طور پہ موجود رہے گا۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بنیادی طور پہ آپ کے اس فکرے سے مجھ تک یہ پیغام پہنچا، آپ تک یہ خبر پہنچنی چاہیے کہ یہ دو شخصیات کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ یہ دو نظریات کا آپس میں ٹکراؤ ہے، یہ دو اسکول آف تھاٹس ہیں جن کا آپس میں اختلاف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو میری طرح حق پرست ہے، جو حق کو دنیا کی سب سے بڑی خوبی اور صلاحیت سمجھتا ہے، وہ اس جیسے ظالم، جابر اور مصلحت پسند کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، یعنی اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ آپ نے یہ اعلان فرمایا، آپ نے اپنے سارے عمل سے یہ بات ظاہر کی کہ زندگی کے کسی مرحلے میں اگر ایسی کوئی صورتحال درپیش ہو تو ہم سب کو اپنی انفرادی زندگیوں میں بھی اور اجتماعی زندگیوں میں بھی یہ سبق سیکھنا چاہیے کردار حسین سے، کہ خواہ آپ کے وسائل کتنی محدود کیوں نہ ہوں، خواہ آپ کے ساتھ چلنے والے، آپ کا ساتھ دینے والے لوگوں کی تعداد کتنی کم کیوں نہ ہو، خواہ آپ کتنا ہی انفیوریبل انوائرمنٹ کے اندر کیوں نہ موجود ہوں، لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ سچ پر کھڑے ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تاریخ صرف ان لوگوں کو زندہ رکھتی ہے، ان لوگوں کے نام احترام سے لیا کرتی ہے جن شخصیات نے اپنے آپ کو حق کے ساتھ کھڑا کیا، اپنے آپ کو حق کے لیے وقف کیا۔ ہم دیکھتے ہیں انسانی تاریخ، حضرت امام حسین کا واقعہ تو 61 ہجری میں ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اس دن سے لے کے آج تک کا کوئی بیدار بخت، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا، کوئی صاحب درد شخصیت ہمیں ایسی نظر نہیں آتی جس کے خیال میں، جس کے تصور میں، جس کے نظریے میں حضرت امام حسین کا مقام اور منصب جو ہے وہ مینارہ نور کی حیثیت نہ رکھتا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تھامس کارل لائل جو ہے، جو ہیروز اینڈ ہیروز ورشپ کا رائٹر ہے، وہ یہ بات لکھتا ہے کہ حضرت امام حسین کے سارے واقعے کو پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید انسانی تاریخ میں اللہ پر سب سے کامل بھروسہ جس ہستی کا تھا اس کا نام حضرت امام حسین ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ حضرت امام حسین نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حق اور باطل کی لڑائی میں تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی، نظریات کی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر HWB میرینو کہتا ہے کہ صداقت پر سختی سے کاربند رہنا جو ہے وہ حضرت امام حسین کی زندگی کا پیغام ہے انسانوں کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ ایسے عظیم الشان اللہ کے رستے کے مجاہد ہیں جنہوں نے ذلت پر موت کو ترجیح دی، اور رہتی دنیا کے آنے والے سارے حق پرستوں کو یہ پیغام دیا کہ جب کبھی عزت اور موت دونوں میں سے کسی ایک کو لینے کا موقع ملے تو موت کو اختیار کر لینا ہے، ذلت کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ شاید یہی آپ کی شخصیت کا وہ پہلو ہے جس یقین کے ساتھ آپ نے موت کو گلے لگایا، اس احساس کے ساتھ کہ آپ کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی، اس یقین کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے بھی انسانوں کے حقوق کے لیے کام کیا ہے، آپ شاید ان میں سب سے بلند مقام رکھتے ہیں۔ مہاراجہ نٹور سنگھ کہتا ہے کہ قربانیوں سے ہی تہذیبوں کا ارتقاء ہوا کرتا ہے۔ آج تک انسانی تہذیبوں میں جتنی تبدیلیاں آئی ہیں، جتنا انسان نے تہذیبی طور پر حاصل کیا ہے، وہ ہمیشہ انسانی قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ
حضرت امام حسین ان عظیم الشان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے اپنی جان تو قربان کر دی لیکن اپنے اصول قربان نہیں کیے۔ سردار کرتار سنگھ کہتا ہے کہ حضور نے جو انسانیت کے اصول عطا کیے تھے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ اعلان نبوت کے بعد کی زندگی کی محنت کے نتیجے کے طور پر جو انسانیت کو بہترین اعلیٰ عرفہ اصول عطا کیے تھے، معاشروں کے درمیان مساوات اور باہمی احترام کا جو ایک نظام قائم کیا تھا، حضرت امام حسین کی شخصیت مجھے ایسی لگتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس باغیچے کو کی آبیاری فرمائی اس کی باڑ کا نام حضرت امام حسین ہے، یعنی اس باغیچے کی حفاظت کرنے کا جو سہرا ہے وہ حضرت امام حسین کی قربانی کے سر جاتا ہے۔ تاریخ ہمیں ماضی قریب کے ایک عظیم الشان شخصیت کے بارے میں بتاتی ہے۔ جب ہم ماضی قریب کے حریت پسندوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا اور نمایاں نام جو ہے وہ نیلسن منڈیلا کا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب میں قید تنہائی میں تھا تو کئی مرتبہ آخری ایام میں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے ارادے کہیں کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کیا عجیب بات ہے کہ پھر اچانک رات کے کسی پہر میری آنکھوں کے سامنے جب میں یہ فیصلہ کر چکتا کہ کل مجھے مذاکرات کی ٹیپ پر بیٹھنا ہے، مجھے مصلحت کا شکار ہونا ہے، کہتا ہے عین اس وقت جس وقت میرے ارادے کمزور پڑنا شروع ہوتے تو نہ جانے کہاں سے میرے سامنے حضرت امام حسین کا وہ جو کردار ہے وہ سامنے روشنی بن کر نظر آنا شروع ہو جاتا، اور میں دیکھتا اور میں کہتا کہ وہ جو عظیم الشان خانوادے کا عظیم الشان فرزند ہے، وہ جس وقار اور یقین کے ساتھ حق کے لیے کھڑا ہوتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں میری ایک انفرادی قربانی تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ چنانچہ وہ نیلسن منڈیلا کہتے ہیں کہ اگر میں نے حضرت امام حسین کی زندگی کو نہ پڑھ رکھا ہوتا، ان کی قربانی سے واقف نہ ہوتا تو شاید آزادی کا یہ سفر جو ہے وہ اتنی استقامت کے ساتھ میں طے نہ کر پاتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی نامور شخصیت ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتی جو انسانی حقوق کی علمبرداری کا دعویٰ کرتی ہو، جس کی شخصیت کا بنیادی حوالہ احترام آدمیت ہو، انسانوں پر ظلم کے خلاف جس نے آواز بلند کی ہو اور اس نے اپنی اس آواز کے لیے لوگوں کو اپنی آواز پر اکٹھا کرنے کے لیے حضرت امام حسین کی زندگی کا حوالہ نہ دیا ہو۔ یقیناً یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم اس عظیم الشان ہستی کے ماننے والوں میں سے ہیں جن کے خانوادے اور گھرانے نے اعلیٰ انسانی اقدار کے لیے اس درجے کی قربانی دے کر لازوال قربانی دینے کے بعد ایک لازوال مثال قائم کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ زندگی کے اندر موجود یہ جو لازوال روشنی ہے اس سے اپنے دلوں، اپنے گھروں، اپنے ارد گرد کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔